اس کے پاس آپشن ہے نا, تو آپ کے پاس بھی آپشن ہے. اس کو کوئی اوکے جائیے, دوسرا تیسرا چوتھا کر جا کے میری جان چھوڑ. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی اور بہت خوبصورت بات کی کہ دیکھیں بہت ہم جب 100% عوام دیکھتے ہیں نا تو 50% ہوں گی جو اس بات کو نہیں پسند کرتی کہ دوسری شادی خاوند کریں, ہسبینڈس کریں, لیکن 50% وہ عوام بھی ہیں جن کی شادی ہوئی بھی ہے دوسری اور بہت کامیاب ہے, اینڈ دے آر ٹیکنگ اٹ ان اے ویری بیلنسڈ وے. تو یہاں پہ پاسبلٹی بن سکتی ہے, بہت آسان ہے. خواتین کی موجودگی میں خصوصاً نایاب, چونکہ اس سے میرا مسابقہ پڑتا رہا, اور حالانکہ میری کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میں میرے ہاں کی لڑکی کو فتح کرنے کے لیے آؤں. She is so intelligent کہ I could communicate to her well. میں سوال ایک پوچھتا ہوں, جی جی, یہ مرد جو دوسری شادی کرتا ہے, کرتا کس سے؟ خاتون سے, عورت سے. Why don't you challenge her? ہاں, ایک بات سمجھنے کی ہے نا, کوئی لڑائی دنگا تو ہے نہیں. یہ دوسری تیسری چوتھی جو شادی کرتا ہے وہ, یا وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلاتا ہے, آئی نو. عورت تو بہت بڑی ہے مرد سے اس حوالے سے, وفاداری اور حیاداری میں, لیکن یہ شادی وہ کرتا کس کے ساتھ ہے؟ اس کو کیوں نہیں چیلنج کر رہے؟ وہ خود بھی ایک عورت ہے, بالکل صحیح بات کی آپ کو یو ہیو ٹو لک ڈاؤن اپون دیٹ وومن. کہ آپ کیوں کسی کا گھر برباد کرنے کے بعد بھی عورت کہلانے کی کلیم کرتی ہیں؟ صحیح بات, بالکل صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. یہاں پہ جو مرد ہیں یا جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز رکھتے ہیں یا دوسری شادی کرتے ہیں, ڈکلیئر کیے بغیر کرتے ہیں, گھر میں بتائے بغیر کرتے ہیں, وہ کرتے تو عورت سے ہی ہیں, لیکن اس کا نالج نہیں نا کسی کو ہوتا. انلیس اینڈ انٹل یہ چیز ایکسپوز نہیں کی گئی تب تک تو وہ اس کو سیفلی اس گیم کو کھیلتا رہے گا. اب اگر کسی عورت کو پتہ ہو کہ اس کا خاوند باہر ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں انوالوڈ ہے یا وہ دوسری شادی کرنے والا ہے, تو وہ عورت بالکل اس عورت کو بھی ٹارگٹ کرے گی اور اس سے جا کے اس سے انکاؤنٹر بھی کرے گی, اس سے سوال بھی کرے گی کہ تم نے ایسی کیوں جسارت کی میرا گھر برباد کرنے کی. یہ بیسکلی دو طرح کی خواتین ہیں یہاں پہ جو اس کلچر کو پروموٹ کرتی بھی ہیں اور نہیں بھی کرتی. لیکن دیکھیں مرد کو الاؤ ہے دوسری شادی اور اس کے کچھ سرٹن سرکمسٹینسز بھی ہیں. ان کا پوائنٹ سن رہے ہیں. اچھا, جو کچھ خواتین ہیں نا, جیسے سر نے کہا کہ وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ الاؤڈ ہے, آپ دوسری شادی کریں, لیکن آپ مجھے پہلے فارغ کر دیں. ان میں بھی ایسی خواتین ہیں جو لائلٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں میرے ساتھ کمیٹیڈ ہے تو میرے ساتھ کمیٹیڈ ہے انلیس and until I will leave him. دوسری ایسی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرا خرچہ پورا کر رہا ہے, مجھے گھر پہ گھر دیا ہوا ہے, میرے بچوں کا خرچہ دے رہا ہے, میری ذمہ داری اٹھا رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے کر لے دوسری شادی, اور اس کو وہ مطلب اس کا ساتھ بھی دیتی ہیں اس چیز میں. لیکن ایسی عورت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگی جو اجازت بھی دے دے اور پھر بھی دل میں ایک گرج نہ پال کے رکھے کہ میرا خاوند دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ انگیجڈ ہے. ایسی کوئی عورت نہیں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. انلیس اینڈ انٹل کوئی بہت ہی میٹیریلسٹک قسم کی عورت ہو. اور آپ بلیو کریں کہ ابھی ایک ریسرچ میں نے دیکھی تھی جس میں 4 کروڑ سے زائد مرد ہیں تقریباً اسی کے اراؤنڈ جو 35 ابو ہیں, جو دوسری شادی کے انتظار میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دوسری شادی ہو. اچھا, اور جیسے بھی آپ ڈسکس کر رہی تھی کہ جس طرح خلیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ مطلب آپ اس کو چھوڑ دیں, ہر عورت ڈیورس کی طرف بھی نہیں جا سکتی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, اگر آپ اپنے رائٹ کو بہانہ بنائیں گی بے بسی کا روپ دھار کے, تو اس میں میرا قصور نہیں ہے, مرد کا قصور نہیں ہے. جب آپ 10, 20, 50, 100 یہاں اٹھیں گی اور اس کو جواب دیں گی کہ ہاں میاں تو کر دوسری شادی, میں کراتی ہوں, میں جا رہی ہوں, تو جب آپ 100 کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو 1000 کو عقل آتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل یہ رائٹ, یو ایبسولوٹ. جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں نا تو پھر تو یہ دیکھیں یہ اشارہ ہے دوسری شادی کی جانب. میں آپ اس میں کیا ہے, سب سے پہلے ہمارے ہاں ہمیں اس کے ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. ہم نارملی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے اوریجن تک جانا ہے. میرے ہاں 80 سے 90% باپوں نے آج بھی ان 2024 ہم رہتے ہیں اربن ایریاز میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اسی طرح چل رہی ہے. بالکل جی, بالکل. میرے ہاں بیٹی کی مرضی نہیں پوچھی جاتی شادی کے وقت. بالکل ایسے ہی. یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے میرے ہاں کی بہت ساری لڑکی کمپرومائز کرتی ہے. وہ رہ نہیں رہی ہوتی, وہ ریپ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جملہ استعمال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں,
میں اس کو کرتا ہوں. بالکل صحیح. جب آپ اپنی مرضی سے کسی لڑکی کو اگینسٹ the consent of your daughter یا اپنی سسٹر آپ بیاہتے ہیں تو آپ اس کو 50-55 سال کے لیے ریپ کرنے کے لیے کسی کے حوالے کرتے ہیں. That is the legalized way available to you. Exactly. وہ لڑکی جو ہے وہ جب وہاں سے نکلتی ہے تو فطرتاً اتنی صابر کر دی جاتی ہے کہ وہ ایسے مردوں کو برداشت کر لیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ریجیڈیٹی آ جاتی ہے. اور یہ جن عورتوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ ہاں جیسے وہ فرما رہی تھی ابھی کہ میں ٹھیک ہے خرچہ دے رہا ہے گھر ہے, یہ وہ لڑکیاں ہیں. Yes, you're right. کہ یہ وہ ہیں جو کمپرومائز کرتی ہیں and they let their husbands to go for the second or third or fourth marriage. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم جب یہاں کے cons and pros کی بات کرتے ہیں, میں پھر کہتا ہوں جی سر, آپ اس کو اس طرح ابیوز نہ کرو. اس کی ریزن کیا ہے, میرے پاس بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے میں کہ وائی بیٹریل. لیکن ایک چیز ہمارے ہاں قرآن کے لیے شرعی اجازت ہے, اس کو اس طرح لیتے ہیں نا, ساتھ ہی قرآن کی یہ اجازت ہے بالکل کہ بھائی آپ چھوڑ دیں اس کو, عورت کے پاس یہ رائٹ ہے, اس کو یوز کرنا تو آئے نا. پھر میں یہاں مولوی کوئی ہوتے تو میں ان سے بحث کرتا کہ یہ جو جملہ ہے ہاں مگر ان میں انصاف کرو. اب یہ جملہ اس قدر ڈیبیٹیبل ہے کہ ایک 50 سال کی بیوی کو چھوڑ کے جب 18 سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے انصاف نہیں کروا سکتی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. تو یہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ہی اس کے قدغن لگ جاتی ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے, اسی لیے تم تو بندے دا پتر بن کے بیٹھ. بالکل 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 ٹھیک بات کی آپ نے. دیکھیں وہ بہت ریئر کیسز ہے. وی ڈو ناٹ سے کہ دوسری شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے, دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے, لیکن وہاں پہ ایک سرٹن سرکمسٹانسز ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ہو سکتا ہے. چاہیے کہ لفظ کو بھی میں اگری نہیں کرتا, دوسری شادی ہو سکتی ہے, یہ صحیح لفظ ہو سکتا ہے, بہت چاہیے میں پاسبلٹیز تو پرمیزیبلٹی ہے, لوگ رہ رہے ہیں, لوگ دے آر ہیپیلی میرڈ. میں پھر عرض کر رہا ہوں جی کی جا سکتی ہے, جی سر, کرنی چاہیے از این ادر ورڈ. پھر تو ساری تمہاری بحث ہی ڈیفیوز ہو جاتی ہے. یس یس یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. بالکل واقعی. میں بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر فرزین ملک سے, آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں, دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ I think it's a very wide topic, بہت بڑا ٹاپک ہے اور ہر بندے کا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. یس یس, It's a very individualized thing. کسٹمائزڈ. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ ان دا سینس کہ ہر گھر کی کہانی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کہیں پہ عورت بیچاری ہوتی ہے, کہیں پہ مرد بیچارہ ہوتا ہے, کہیں پہ دونوں ہی بیچارے ہوتے ہیں, دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی بن نہیں رہی ہوتی. بالکل صحیح بات. اور ایسے موقع پہ کئی دفعہ مرد حضرات چونکہ ان خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کے نکاح میں ہوتی ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر ختم نہ ہو اور یہ بچے جو ہیں یہ بے شک کہ ایک ڈیوائڈیڈ فادر از بیٹر دین نو فادر ایٹ آل. یس, تو کئی لوگ اس طرح سے پھر اپنی پسند کی شادی بھی کر لیتے ہیں جن کے ساتھ آج کل کمپیٹیبلٹی ایشوز بھی بہت ہیں. ہمارے والدین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس سے 2 کی شادی ہوگی, میاں بیوی کی ارینج تھی, کزن سے ہو گئی, فلانے سے ہو گئی, دے ہیڈ ٹو گو آن ود دا میرج. وہ نبھا ضرور کرنا تھا, اس میں صبر تھا, اس میں اور بہت ساری ویلیوز تھیں, اس میں خواتین ڈفرینٹ تھیں, اس میں مرد حضرات تھوڑے وہ تو ڈفرینٹ. جنریشن ہی ڈفرینٹ تھی, مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھا. اب دیکھیں ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے, بالکل. سو دیٹ اب ایوری تھنگ ہیز چینجڈ. یس یس پلیز کنٹینیو. دیٹ جانرا از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. تو وہ میں تو کہتی ہوں کہ وہ اچھا جانرا تھا ایکچولی ٹو ٹیل یو, کیونکہ آج کا انسان جو ہے وہ ڈسکنٹینٹڈ ہے, آج کا انسان ڈسسیٹسفائڈ ہے, اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جسٹ ٹو نو کیپ یور لائف گوئنگ آن. ایکچولی ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ اقرار الحسن کی ہے کہ انہوں نے کافی شادیاں کی, اور میں دیکھ رہی تھی کہ پہلاج ان کا بیٹا ہے جس کو ہم نے اسکرین پر بہت زیادہ دیکھا ہے. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ میں اپنی ماں سے زیادہ اٹیچڈ ہوں, میرا وقت اپنی ماں سے زیادہ گزرا ہے. تو ایک ڈیوائڈیڈ فادر پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اولاد مجھے اسی طرح محبت کرے جیسے وہ ماں سے کرتی, بیکاز یو آر ڈیوائڈیڈ, یو آر ناٹ گیونگ دا ایگزیکٹ ٹائم ٹو یور چلڈرن اینڈ دیٹ افیکٹس. اچھا یہ چیز جو ہے نا ایک بچوں کے پرسپیکٹیو سے ڈفرینٹ ہے, والد کے پرسپیکٹیو سے ڈفرینٹ ہے. جب وہ بچے والدین بنیں گے اور والد خود بنے گا بالاج, تو پھر وہ سوچے گا کہ پھر واقعی میرا باپ کہیں پہ صحیح بھی تھا. سو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ود گروئنگ ایج آتی ہیں. بیٹر دین نتھنگ, ڈیوائڈیڈ از اسٹل ا بیٹر آپشن. اس سے بہتر کہ سو اٹس ناٹ لائک ہی از ٹیکنگ اوے پیرنٹل تھنگس فرام ہم. جو وائف کی ہے رائٹس وہاں پہ وہ سیور ہو رہے, بچوں کے رائٹس اس طرح سے, اس کی ایجوکیشن, جو باپ کا ایک فرض ہے کہ نان نفقہ اٹھائے بچوں کا اور اس کا خیال رکھے, دیٹ از بینگ ڈن ود. اور ویسے بھی نارمل ہاؤس ہولڈ میں بھی جہاں پہ میاں بیوی ہوتے ہیں
वहाँ पे बच्चे अमूमन अम्मियों से ही करीब होते हैं. आप याद करें, और अभी भी यूँ ही होता है कि घर जाओ तो सबसे पहले हम आवाज़ देते हैं अम्मी, चाहे अम्मी घर में है या नहीं, हम अम्मी को ही बुलाते हैं. नेचुरल फैक्ट है कि बच्चे माँ के ज़्यादा क्लोज होते हैं. ये तो नेचुरल फैक्ट है. हमारे साथ इसी तरह ज्वाइन किया है हमें वीडियो कॉल पे डॉक्टर शिवाना मुफ्ती ने, who is a psychologist and gynecologist as well. She's a life coach of course. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक रावल. ओह, हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया है. हम पहले कॉलर ले लेते हैं. पहले हम जी सर, इनकी तरफ भी जा रहे हैं. इसी के साथ साथ हम डॉक्टर शिवाना मुफ्ती को भी खुशामदीद कहते हैं मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म पे. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. सिग्नल्स की पता डिस्टॉर्शन नहीं पहली बात मेरी पहुंची नहीं. मैं कहती बहुत मोहतरम पर्सनालिटी के साथ हूँ मैं. वेरी हैप्पी टू बी हियर. अभी ये सारी बातें सुन रही थी मैं. ये बात होगी फिलॉसफी की, साइकोलॉजी की, कि एक इशू है, वो इशू आपको ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया. उसके बाद आप बात कर रहे हैं रोकथाम की. एक हो गया मेडिसिन कि एक बीमारी आ गई, और उसकी एक होगी प्रिवेंटिव मेडिसिन. हमें ये जो अभी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ खलीलुर रहमान साहब की और सबकी जो वहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हमें बैक इन टाइम जाना पड़ेगा कि ये बात हम औरत के लिए क्यों नहीं करते कि औरत शादी कर सकती है और बंदा नहीं कर सकता. एक रिलीजियस एस्पेक्ट को अगर हम साइड में रखें तो एज ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट थोड़ा सा मैं ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी इसके अंदर कि औरत और मर्द की बायोलॉजी को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी जो अंडरलाइन इशू है और ये ऐसा क्यों इजाजत दी गई है, और क्या होता है कि एक बंदा एक सर्टेन टाइम पे जाके कुछ करना चाह रहा है जबकि वो औरत नहीं करना चाह रही, वो उसकी इमोशनल या साइकोलॉजी या फिलॉसफी पे बात हो सकती है. लेकिन थोड़ा सा प्लीज मुझे टाइम दें बायोलॉजी अंडरस्टैंड करने का. जब बच्चे के अंदर, जब माँ के अंदर बच्चा होता है ना, तो उसकी जेंडर बन जाता है 6 to 8 वीक्स के अंदर, यानी कि 7वें 8वें वीक में पता चल जाता है कि आपके जेनिटल्स आ जाते हैं, ये बच्चा लड़की बनेगा या फिर ये लड़का बनेगा. जब बच्ची पैदा होती है, मैं बहुत शॉर्ट रखूंगी, बच्ची 1 से 2 मिलियन एग्स के साथ पैदा होती है और पूरी जिंदगी उसने वो एग्स यूज करने हैं. वो फिर माहवारी आती है तो हर महीने उसके जो फ्लक्चुएट होते हैं हार्मोन्स, वो रिएक्ट करती है अपने हार्मोन्स को. उसके मूड स्विंग्स भी होते हैं. माहवारी से पहले वो डिफरेंट होती है, माहवारी के बाद डिफरेंट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी एज होती है तो उसके एग्स सिर्फ 100 से कम रह जाते हैं. एग्स पैदा करते हैं हार्मोन्स जो कि फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन. मेजॉरिटी मेरे पास जो लड़कियां आती हैं या औरतें आती हैं वो कहती हैं हमारी सेक्सुअल डिजायर कम हो गई है. बनिस्बत इसके आदमी के अंदर मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, और अल्लाह मियाँ ने उसको इस तरह से पैदा किया है कि वो हार्मोन हमेशा नॉर्मल ही रहता है. आप 60 साल का बंदा लो या 70 साल का बंदा लो, उसके हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन के बहुत नीचे ज्यादा नहीं जाते हैं अनलेस के कोई उसको बीमारी हो जिसे लो टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं. औरत को तौलीद जी अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपने ये हार्मोन्स की बात की है, तो क्या रीजंस है, क्या ये रीजंस है कि सेक्सुअल डिजायर्स पूरी नहीं होती किसी मर्द की तो वो दूसरी शादी की तरफ जाता है, या रीजंस क्या है? जी नहीं, मैं ये बैकग्राउंड नहीं बना रही. मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब तक आप औरत और मर्द की बायोलॉजी को नहीं समझेंगे, आपको ये इश्यू बहुत ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे. बायोलॉजी समझने के बाद कि औरत को तौलीद के लिए बनाया गया, उसके हार्मोन्स डिफरेंट हैं, बंदे के हार्मोन्स डिफरेंट हैं. उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है जो अग्रेसर है, वो प्रोटेक्टर है, वो प्रोवाइडर है, वो घर का सरबराह है. इस बात को समझने के बाद आप इसके ऊपर अपनी अमारत खड़ी करें फिलॉसफी की, हमारे साथ एक कॉलर है, हमें उनको ज्वाइन करवाना है.